مسلمان جب روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو روزہ جو ہے وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا، ایمانا واحتسابا، ایک ایمان دوسرا احتساب۔ ایمان ہر عمل کے لیے بنیادی شرط ہے، کوئی عمل بھی بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، فرض ہو یا کوئی نفلی عبادت ہو، مالی ہو یا جانی ہو، بغیر ایمان کے، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ اس حدیث کی روح سے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، اس کے وجود، اس کے صفات، عبادات اور احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور مکمل طور پر ایمان لانا، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے، ان تؤمن باللہ۔ دوسرا وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تعالی کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہ یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، نہ ہی اختیارات میں شریک، بلکہ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اللہ رب العزت کی تعریف اور تسبیح کثرت سے کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسرا وکتبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کہ قرآن مجید میں جتنی بھی کتابوں کا ذکر ہے، مذکورہ کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا۔ اور ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، یہی افضل ترین کتاب ہے۔ باقی کتابوں میں تو سابقہ قوموں نے رد و بدل کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتابیں ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت نے دین کی تبلیغ اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے امتوں کو شرک کی علائشوں سے نکالا، شرک کی غلاظت سے نکالا، صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس دعوت کے نتیجے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ اور پانچواں والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کہ یہ دن بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اسی دن لوگوں کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اس دن کا مالک اللہ رب العزت ہیں، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور چھٹا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر رب العالمین کی طرف سے مقرر ہے، لیکن یہ خیال رہے
کہ تدبیر کرنا اور اسباب اور وسائل کے استعمال کرنے سے روکا نہیں گیا کہ انسان جو نا وہ تقدیر پہ ایمان رکھ کے بھروسہ کر کے بس بیٹھ جائے، جو مقدر میں ہوا مجھے مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرے، اس کی تقدیر پر ایمان رکھیں، لیکن انسان کو تدبیر کرنے میں اور اسباب اور وسائل کرنے سے روکا نہیں گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا تو پھر ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عالم کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ یار شاید تیری تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہو کہ جو تو مانگے گا تجھے ملے گا، نہیں مانگے گا تجھے نہیں ملے گا، یہ بھی تو تقدیر میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اسباب اور وسائل کو استعمال کرنا چاہیے اور تقدیر پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے مل جائے گا، لیکن انسان محنت کرے اور وسائل اور اسباب کو ضرور استعمال کرے۔ دوسری جو چیز اس حدیث میں بیان کی گئی تھی بطور خاص، ایک ایمانا واحتسابا، احتساب، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش وغیرہ نہ ہو، بالکل پاک ہو ریاکاری سے، دکھاوے سے، کیونکہ ریاکاری سے سب کا گناہوں کی معافی تو دور کی بات، الٹا گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، دکھاوا۔ ایمان احتساب کے ساتھ رکھا جائے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا گیا روزہ پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔